وہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال ہے، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے، یہ صرف جائزہ لیں۔ ہم کسی پر کمنٹ نہیں کر رہے، تھوڑا سا احتساب نفس تو ہونا چاہیے، اپنا جائزہ تو لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کا خوش ہونا اس بات پر کہ میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ اپنے باپ سے ملوں گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت سے مومن نہیں گھبراتا ہے، بلکہ وہ جب قریب دیکھتا ہے موت کو تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، خوشی۔ یہ موضوع ہے موت کا، اور یہ معلوم ہے کہ آئے گی۔ دوسری بات، موت، جس کی موت قریب آ رہی ہو اور جو یہ جان رہا ہو کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اب زیادہ نہیں، اور اتنا ہی اس کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت آ رہی ہو، رونق آ رہی ہو، جیسے جیسے وہ موت کے قریب جا رہا ہو ویسے ویسے اس کو خوشی بھی ہو رہی ہو کہ مجھ سے میرے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، جان لیجئے یقیناً اس کے اندر ایمان ہے۔ موت مومن کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے کہ میں وہ واقعات رکھوں۔ سنیے، ہمیں پتہ چل گیا بخار، پھیپڑے جا رہے ہیں، کڈنی ڈائلیسس ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوگا وہ موت کو اپنے قریب دیکھے گا تو وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر رونق ہوگی۔ حضرت فاطمہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جب گھر میں آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ لیکن آج مرض الموت میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی بستر سے اٹھ نہیں پا رہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آج دیکھتی ہیں کہ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو خود آتی ہیں اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اس دن، آپ پانی میں کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، نکالتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے، اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھ پیر پہ ملتے جاتے، اور یہ فرماتے جاتے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب حضرت فاطمہ نے سنا تو چیخ پڑی، واہ کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی اپنا دکھ بھول گئے، آپ اپنا غم بھول گئے، آپ نے اپنے بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میری آخری ہے، یا تو میں اس بیماری میں، یا آپ نے یوں فرمایا کہ اے فاطمہ، آج میرا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، حضرت جبریل مجھے ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، اس سال ہم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا جبریل امین نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، یا یہ آج میری آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنے لگے۔ جب اور آنسو نکلے تو اللہ کے رسول نے ان کو اور قریب کیا اور ان کے کان میں ایک جملہ فرمایا، فاطمہ دیکھو یہ میرا راز ہے، اس کو راز میں رکھنا۔ کہا کیا؟ اے فاطمہ، ابھی جبریل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کے کان میں یہ جملے اللہ کے رسول نے کہے، حضرت فاطمہ ان جملوں کو سنتی ہیں تو تھوڑا سا ان کی تکلیف جو نبی اکرم کے انتقال کے غم میں کہ آپ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں تو میرے اوپر کیا گزرے گی، اس غم میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو پکڑا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا. غور سے سنیے اس جملے کے بعد حضرت فاطمہ مسکراتی ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا تو حضرت فاطمہ نے مسکرایا. اور جانتے ہو مسکرایا کس جملوں کو سن کر؟ اللہ کے رسول نے ان کے کان میں فرمایا فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو، تم کیوں غم کر رہی ہو، تم کیوں اداس ہو، تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارے باپ کا اگر آخری وقت ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک اور خوشخبری سن لو. کہا کیا؟ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم ہوگی. یعنی ابھی میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو. میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا میرے بعد تو تمہارا، یعنی میرے بعد تم آؤ گی، تم سے میری ملاقات ہوگی، میری ملاقات تم سے ہوگی. جب یہ جملہ سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی. موت کی خبر سن کے کوئی مسکراتا ہے؟ لیکن جب سنا کہ میرے ابو کے بعد جب بھی میرے اہل بیت میں کوئی سب سے پہلے جائے گا تو مسکراتی ہے. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ خبر سن کر مسکراتی ہے. موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، یہ درجہ رکھتی ہے. اگر کوئی موت یہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے، لیکن ایک دو بزرگ لوگوں کو کبھی کبھی ہم بھی دیکھنے جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، صحیح ہے. اب دوا ٹائم سے لیتے رہنا. ٹھیک، اب جیسے اٹھنے لگے ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. ہاتھ پکڑ لیا 80 سال کا، کیا ہوا؟ نہیں انشاءاللہ پھر آؤں گا میں. دعا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر. رو رہا اور کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ مومن کی نظر میں موت کی حیثیت کیا ہوتی ہے. حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو مسکرائی. کیوں؟ میرے ابو کے بعد میرا نمبر، یعنی میں ملوں گی. یہ الگ بات ہے کہ ابو کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کے، میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر مصیبتوں، دکھوں اور غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے. اگر وہ دکھ اور غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ دن رات میں بدل جاتا. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہوا، اس دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، اس دن مدینے سے زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا. مدینے میں اس دن سے زیادہ روشنی میں نے کسی دن نہیں دیکھی. لیکن جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے زیادہ تاریک دن اور دکھوں کا دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہاں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے گئے. اگر وہ میرے غم اور دکھ پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. دنوں پر ہمارے غم ڈال دیے جائیں تو دن رات میں بدل جائیں. یہاں یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. نبی اکرم کے انتقال کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، یہ دور نہیں ہے کسی پر کمنٹ کرنے کا. وہاں 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے. ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر نے تلوار چھینی اور فرمایا عمر ہوش میں آؤ، میرا رب میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا. جو موت میرے نبی پر آنی تھی وہ آ چکی ہے، ڈبل موت اللہ نہیں دے گا. آئے لوگوں پھر محمد کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر ابو بکر نے شاندار خطبہ دیا. اس خطبے کے الفاظ یہ تھے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں سن لو، تم لوگوں میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. جو موت محمد رسول اللہ پر آنی تھی وہ آ چکی، اللہ ڈبل موت نہیں دے گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے اس وقت منبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی جو آیت پڑھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں.
اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس آخری وقت ہے اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے. یہ تو اہل بیت میں ہو گیا کون سب سے پہلے جائے گا, لیکن بیویوں میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی جو نبی اکرم کے انتقال کے وقت زندہ تھی, وہ ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا, مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جانکاری تھی کہ اللہ کے نبی مان لیجئے اگر آپ اس بیماری میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ بتائیے کہ یہ جتنی بیٹھی ہیں یہ سب آپ کی بیویاں ہیں. کہا ہاں. یہ بتائیے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی, آپ کی کون سی بیوی سب سے پہلے رخصت ہوگی؟ یعنی آپ تو اس دنیا سے مان لو چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی, کس کا انتقال ہوگا, آپ سے کون سی بیوی ملاقات کرے گی؟ اشارہ تھا کہ آپ کے بعد کس کا نمبر آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول بھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے, سوال بڑا ٹیڑھا تھا. بیویاں سب بیٹھی ہوئی ہیں کیسے کہہ دیں, لیکن آپ نے ایک ایسی علامت بتائی, آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا؟ کہا میری وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی میرے انتقال کے بعد, سب سے پہلے وہ بیوی مجھ سے ملے گی, یعنی اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, جو ہاتھ جس کے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث. حضرت عائشہ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے سے نکلی اور ساری بیویوں کو دوسرے کمرے میں اشارہ کر کے بلایا ادھر. عورتوں میں جاسوسی ہوتی ہے نا, ادھر. سب بیویاں دوسرے کمرے میں گئیں. حضرت عائشہ کی لکڑی لے آئیں کہ ہاتھ ناپیں کس کے لمبے ہیں. بخاری کے الفاظ, حضرت عائشہ ہاتھ ناپنے لگی, دیکھیں کون کس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ نکلے حضرت سودا کے. بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کس کے نکلے؟ حضرت سودا کے. ساری بیویوں نے کہا اوف سودا بڑی خوش نصیب ہو, تمہارے ہاتھ لمبے ہیں, تم ہی اس دنیا میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملو گی. حضرت سودا بھی خوش ہیں. دیکھیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں, جب سودا نے دیکھے کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے, تو نبی نے جو کہا اسی پر اعتبار کر رہی. کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو پوری زندگی نبی کے ساتھ نہ نبھا سکی تو نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے میرا نمبر ہے, بیویوں میں سب سے پہلے میں اللہ کے رسول کے پاس ملوں گی. وہ بھی خوش ہونے لگی. لیکن نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ بیوی حضرت سودا نہیں تھی بلکہ حضرت زینب بنت جہش تھی. کون سی بیوی کا انتقال ہوا سب سے پہلے؟ زینب کا. ساری عورتیں منہ میں انگلی رکھنے لگے, سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تو سودا کے تھے اور انتقال ہوا حضرت زینب کا. تو اس وقت سمجھ میں آیا لمبے ہاتھ سے مطلب کیا تھا. لمبے ہاتھ تو ہمارے بھائیوں کے بھی ہے, بیٹھے بیٹھے پنجاب اڑا دیتے ہیں, یہاں بیٹھے بیٹھے ہریانہ اڑا دیتے ہیں. تب حضرت عائشہ کہتی ہے میری سمجھ میں آیا سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا اللہ کے نبی کے کہنے کا جو صدقہ اور خیرات کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوگی, یعنی جس کے پاس کوئی مال آئے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی اور اس کو صدقہ و خیرات کر دیتی ہوگی. یہ مطلب تھا حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا. تو حضرت سودا کوئی چیز اپنے پاس, حضرت زینب کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. شام کا کھانا کھایا, بچا, چھوڑ دیا, پہنچا دیا. صبح کچھ آیا, بچا, سب شام کو کیا ہوگا اللہ مالک. تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتی تھی یا سنتی تھی کہ جلدی ہم جائیں گے, تو ان کے چہرے پر پژمردگی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کی نظر میں موت کیا ہوتی ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہو تو سنیے. حضرت خنسا کا ہے. حضرت خنسا کے اوپر دو زمانے گزرے ہیں, ایک زمانے جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے کا اور ایک اسلام لانے کے بعد کا. خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لائی. خنسا بہت بڑی بزنس مین عورت تھی. وہ جب مکے میں سوق اکاز لگتا تھا, مکے میں جو ایک بازار میں سالانہ میلہ لگتا تھا, خنسا اپنا مال تجارت لے کر وہاں آتی تھی اور خنسا کا خیمہ لگتا تھا. خنسا کے خیمے پر لکھا جاتا تھا ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی شاعرہ, عرب کی سب سے بڑی برسیاں پڑھنے والی عورت, یعنی بہت بڑی شاعرہ تھی حضرت خنسا. حضرت خنسا کا ایک بھائی معاویہ تھا اور دوسرے بھائی کا نام تھا صخر. معاویہ
قومی عصبیت کی بنیاد پر ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ خنسا اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پائی، وہ اٹھتی بیٹھتی لیٹتی سوتی جاگتی کھاتی پیتی اپنے بھائی معاویہ کو یاد کرتی۔ صخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہا معاویہ کا، لیکن دشمن پہلے سے چوکنا تھے، صخر سے ہوشیار تھے۔ صخر نے جلد بازی کر لی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ کا، لیکن بالآخر لوگوں کا وہ بھی نشانہ بن گئے اور صخر کو بھی قتل کر دیا گیا، صخر بھی مار دیے گئے۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور، یہ زمانے جاہلیت کا۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کے مرنے کے بعد، اس کے قتل ہو جانے کے بعد گویا کہ اس کے اوپر جنون سا طاری ہو گیا، جنون سا طاری ہو گیا، جنون سا طاری ہو گیا۔ اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کے بعد جو شعر پڑھا وہ یہ تھا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس۔ وہ خنسا جب بھی سورج نکلتا تو چیخ کر کہتی، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ وَاذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے صخر کی یاد دلا دیتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مجھے میرے بھائی کی یاد نہ آتی ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں اپنے بھائی کو یاد نہ کرتی ہوں۔ یہ خنسا ہے جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے۔ 8 ہجری میں، اب سنیے، جو زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے، پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے، لیکن 8 ہجری کے اندر اسلام لاتی ہے، اس کو اسلام کی توفیق ملتی ہے۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کو جنگ قادسیہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ قادسیہ۔ یہ جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتی ہے، جو اپنے بھائیوں کے غم میں پاگل تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد 8 ہجری میں اسلام لانے کے بعد 16 ہجری میں اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے بیٹوں، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ کی قسم، تمہاری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آئے میرے بیٹو، کل جنگ کی آگ بھڑکے گی، ایک ایک کر کے میرا بیٹا جاتا رہے، مجھے پیٹھ پر تیر لگا ہوا نہ نظر آئے۔ میرے سامنے جب تمہاری لاش آئے تو تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو، تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو۔ آئے میرے بیٹو، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے تو تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہو۔ آئے میرے بیٹو، محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہیں چاہیے، عمر فاروق کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا پرچم گرنا نہیں چاہیے۔ جنگ قادسیہ شروع ہوتی ہے، پہلا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تیسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، چوتھا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا کو خبر ملتی ہے، اے خنسا، ایک ایک کر کے تیرے 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا جو اپنے بھائی معاویہ اور صخر کی قتل پر دیوانی تھی، پاگل تھی، مجنون تھی، کہتی پھر رہی تھی رات و دن مجھے صخر کی یاد آتی ہے، لیکن یہی خنسا اسلام لانے کے بعد جب اپنے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ سنتی ہے کہ میرے بیٹے شہید کر دیے گئے، تو جانتے ہو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل سے، ان کی شہادت سے مشرف کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہم مسکرا رہے ہوں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خوش ہوں۔